بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، 2008 میں جب عام انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور جنرل پرویز مشرف کے تقریباً 9 سالہ آمرانہ دور کا خاتمہ ہوا اور اسی سال جناب آصف علی زرداری صاحب ملک کے منتخب صدر ہوئے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں کوئی مثالی کام تو نہیں ہوئے، البتہ 2 بڑے اہم کارنامے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ضرور سر انجام دیے گئے۔ نمبر 1، سی پیک کا کام شروع ہوا۔ سی پیک ایگریمنٹ کا آغاز جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے کیا۔ انہوں نے چائنا کے بار بار دورے کیے اور سی پیک منصوبے کا آغاز اور اس کی بنیاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں رکھی گئی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا اہم کارنامہ پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہوا وہ یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کی گئی، جس کے اندر صوبوں کو صوبائی خود مختاری کے حقوق دیے گئے تھے۔ تو اس کے بعد 2013 میں جب عام انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ نون کی حکومت بنی اور یوں میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے منتخب وزیر اعظم بنے۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جہاں بے شمار مثالی ترقیاتی کام بھی ہوئے اور ان میں سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے سی پیک جیسے اہم منصوبے کو آگے بڑھایا، چائنا کا دورہ کیا، چائنا کے صدر پاکستان میں آئے اور سی پیک جیسے اہم منصوبے پر بڑی اہم پیش رفت ہوئی اور یوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئی اور پاکستان کی معیشت پر بہت بڑے اچھے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ تو معزز ناظرین، اس دور کے خاتمے کے بعد جب 2018 میں عام انتخابات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی اور جناب عمران خان صاحب ملک کے منتخب وزیر اعظم بنے۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب سی پیک جیسے اہم منصوبے کے کام کو مزید آگے بڑھاتے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، بلکہ انہوں نے جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا اعلان کیا تھا، اسی منصوبے کے اوپر اگر سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جاتا، اس کام کو آگے بڑھاتے، یہاں پہ انویسٹرز آتے، کام کا آغاز ہوتا تو ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو روزگار کے مواقع مل سکتے تھے اور یوں انہوں نے جو قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بھی شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس منصوبے کو کوئی سنجیدہ نہیں لیا، اس پر کوئی سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کیا گیا اور پھر اس اہم منصوبے کو سنجیدگی سے نہ لینے کے نتیجے میں جو ہے وہ کام اتنا زیادہ سست روی کا شکار ہوا اور اس اہم ترین منصوبے کا چیئرمین ایک ایسے شخص کو بنا دیا جس کے مفادات جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہوں، کینیڈا کے اندر ہوں، اسی طرح برطانیہ کے اندر ان کی بے شمار کمپنیاں ہیں۔ میری مراد جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں جن کی امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے اندر کافی زیادہ کمپنیاں ہیں اور ان کے مفادات وہاں پر وابستہ ہیں۔ اور پھر ان کی باجکو کمپنی جس کے بے شمار ملازمین جو ہیں وہ انڈین ہیں اور اہم ترین پوسٹوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے اس کو کچھ تحفظات جو ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں اور اس لیے ان تحفظات کے نتیجے میں انہوں نے کوئی اپنا اعتماد جو ہے اس کو بے اعتمادی میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس پر چائنا کو جہاں شدید ترین تحفظات ہیں کہ جس شخص کے مفادات امریکہ کے اندر ہوں، جس کی کمپنیوں کے ملازمین جو ہیں وہ زیادہ تر انڈین ہوں، تو ایسے شخص کے حوالے سی پیک جیسا اہم منصوبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
تو معزز ناظرین، اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر عمران خان صاحب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے تھا، اور خاص طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تو اس پر انتہائی زیادہ مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت تھی اور کرنے چاہیے تھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کام نہیں ہوا، اور اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ اگر اس منصوبے کو سنجیدہ نہ لیا گیا اور اس کے اوپر کوئی سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو یہ منصوبہ جو ہے یہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا یہ سب سے بڑا فیلئر ہوگا، اور اس ناکامی کے بعد اگرچہ ان کے لیے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے جہاں نقصانات ہوں گے، پاکستانی قوم کو، پاکستان کی عوام کو ڈنڈے کے زور کے اوپر، ظلم و جبر کے زور کے اوپر تو دبایا جا سکتا ہے، ان کی آوازیں بند کی جا سکتی ہیں، ان کی زبان بندی کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن اوپر ایک غیر مرئی قوت بھی ہے جو اس سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو ایک ایک بات سے باخبر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر تم اس کے زیر عتاب آ گئے تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اور تم اس بات کے مصداق ٹھہرو گے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پیغام ہے، اور میں اس موقع پر اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔